اور یہ وہ فریضہ ہے، بعض فرائض ایسے ہیں جو انسان کی زندگی میں کوئی سال بعد فرض ہے، کوئی زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، کوئی دن میں 5 دفعہ فرض ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کا فریضہ ایسا فریضہ ہے جو ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سانس کے ساتھ شامل ہے۔ اس پر پہرا دینا، اس کی حفاظت کرنا انسان پر ہر لمحہ، ہر گھڑی فرض ہے کہ اپنے نبی کی ختم نبوت پر پہرا دے، حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمام انبیاء کرام پر 6 فضیلتیں عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ نمبر 1 فرمایا جوامع القلم، مجھے جوامع القلم بنایا، یعنی مختصر معنی اور وسیع مفہوم والا بنایا۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری روب کے ساتھ مدد کی۔ اور تیسرا فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جیسے ہی میں نے زمین پر قدم رکھا اللہ نے پوری روح زمین کو میری وجہ سے پاک کر دیا۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا وارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا۔ اور 6 نمبر پر فرمایا وختم بی النبیون، مجھے میری ذات کو نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والا بنایا، یعنی مجھے آخری نبی بنایا۔ نبی الاسلام نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس کو اللہ نے اس کی امت کی طرف بھیجا ہو اور اس نے دجال کے خروج سے اپنی امت کو ڈرایا نہ ہو۔ فرمایا اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، وہ دجال کا فتنہ ضرور تمہارے اندر طلوع ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تم آخری امت ہو، تو وہ فتنہ جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا وہ میری امت میں طلوع ہوگا۔ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ اور حضور کی ختم نبوت پر صرف انسانوں کا نہیں، کائنات کی ہر چیز کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ جامع المعجزات کے اندر علامہ نبہانی نے لکھا حضور جس گدھے مبارک پر سواری فرماتے تھے اور حضور اس کو یافور کہہ کے ہی پکارتے، اور صحابہ کرام بھی حضرت یافور کہتے کہ وہ سواری کی نسبت حضور کے ساتھ تھی۔ نبی اسلام نے اس گدھے سے پوچھا کیا تیری نسل آگے چلے گی؟ عرض کی حضور میں ان گدھوں کی نسل میں سے ہوں جن پر نبیوں نے سواری کی ہے۔ آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اس نے 12 مرتبہ میرے اوپر سواری کرنے کی کوشش کی، میں نے اس کو ہر مرتبہ نیچے گرایا اور میں نے کہا میری پشت پر خاتم النبیین ہی سوار ہوں گے۔ حضور میں آخری گدھا ہوں، آپ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میری نسل نے آگے نہیں چلنا۔ کہ وہ اتنا سمجھدار تھا کہ حضور اگر کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو کہتے یافور جاؤ جا کر کے ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلا لاؤ، تو وہ اسی صحابی کے دروازے پر جا کر کے اپنا سر لگاتا اور صاحب دار سمجھ جاتا کہ مجھے رسول اللہ نے بلایا ہے۔ اور علامہ نبہانی نے لکھا ہے جامع المعجزات کے اندر جب حضور کا وصال ہوا اس کے بعد گدھے نے اپنے آپ کو کنویں کے اندر گرا دیا۔ یہ انوار محمدیہ کے اندر علامہ نبہانی نے لکھا ہے کہ نبی اسلام کی بارگاہ میں سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی اسلام صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی تو حضور کی بارگاہ میں بنی سلیم کا ایک عراقی دیہاتی آدمی آیا، قد صاد دبن، اس نے گو کو شکار کیا ہوا تھا، بغل میں گو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضور کے سامنے گو کو رکھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، اسلام قبول کر لوں گا تب جب یہ گو گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو سے فرمایا یا دبو فاجابہ بلسان مبین یسمعہ القوم جمیعا لبیک وسعدیک۔ نبی اسلام نے جب کہا نا اے گو تو اس نے جواب یہ عربی زبان میں جواب دیا کہ لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں۔ تو نبی اسلام نے فرمایا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے عرض کی الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عقابہ۔
یا رسول اللہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی بادشاہی زمین میں ہے، جس کے راستے سمندروں میں ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب دوزخ میں ہے۔ پھر نبی اسلام نے فرمایا فمن انا، یا دبو میں کون ہوں؟ اب گو نے جو جواب دیا، ساتھ حضور کی ختم نبوت کا بھی اعلان کیا۔ عرض کی کالا رسول رب العالمین و خاتم النبیین، یا رسول اللہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور نبیوں کی نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی کہنے لگی وقد افلح من صدقک وخاب من کذبک فاسلم الاعرابی، عرض کی یا رسول اللہ جس نے بھی آپ کی اطاعت کی وہ فلاح پا گیا، اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ دنیا آخرت میں برباد ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنی گفتگو مکمل کی، اعرابی کی زبان پر جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو مسلم خولانی، یمن کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، جو حبیب بن زید نے جواب دیا، حضرت ابو مسلم خولانی نے بھی وہی جواب دیا۔ جب وہ اپنے بارے میں پوچھتا تو آپ گونگے اور بہرے بن جاتے، جب حضور کی بات آتی تو فوراً پکار کر کہتے اللہ کے آخری نبی ہے۔ پھر اس نے آگ میں ڈالا، اور حضرت ابو مسلم خولانی وہ ہیں جن کے لیے آگ بھی گلزار بن گئی تھی۔ پھر جب اس کی عزت پر حرف آنے لگا تو اس نے جلا وطن کر دیا۔ مسلمان تو جب ہجرت کرتا ہے تو وہ مدینہ رسول کی طرف رخ کرتا ہے۔ حضور کے روضہ اقدس کے لیے حاضری کے لیے جب تشریف لائے تو سیدنا فاروق اعظم پہلے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور سیدنا فاروق اعظم نے ابو مسلم خولانی کو دیکھتے ہی کہا ابو مسلم خولانی ہو؟ عرض کی حضور میں ابو مسلم خولانی ہوں۔ اور سیدنا فاروق اعظم نے ہاتھ اٹھائے الحمدللہ الذی لم یمتنی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عمر کو موت نہیں دی اس سے پہلے کہ تو نے حضرت ابو مسلم خولانی ثانی ابراہیم کی زیارت کروا دی۔ حالانکہ وہ تابعی ہیں، فاروق اعظم صحابی ہے، لیکن فاروق اعظم نے بتایا یہ کہ جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے فاروق اعظم بھی اس کی تعریف فرماتا ہے۔